تو ان کی جو کہانی ہے یہ کراچی سے شروع ہوتی ہے. یہ ہے اصل میں میمن, اور میمن کی ڈیفینیشن ہم پہلے بتا چکے ہیں. جناب ہارون صاحب, میمن کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہارون صاحب, ایم بی اے کے ہارون صاحب سر کے زیرو انویسٹمنٹ پہ میکسیمم, منیمم کیپٹل پہ میکسیمم ریٹرن. اچھا چلے, صوبیہ صاحبہ نے ریز ہاتھ فلینٹ کیا. صوبیہ صاحبہ, would you like to define? ہارون صاحب, ہم نے بڑی محنت کر کے نا میمن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و تدبر کیا گیا ہے. تو میمن کا ہر لفظ جو ہے نا وہ ایک چوٹ مارتا ہے. Sir, it's making enough money out of nothing. ہاں جی, تو یہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے کلاس 10 پڑھی ہوئی, اور حافظ قرآن بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, اور میمن خاندان سے تعلق ہے. تو یہ جناب ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی نے ہمارے پاس کورس کیا ایک, اور اس جب کورس کرنے تشریف لائے تو اس وقت ان کا مورال اتنا ہائی نہیں تھا, اف آئی ریمبر, یہ خود بتا دیں گے جو سچ ہے. تو وہ جناب ہم نے یہ دیکھا کہ مفتی صاحب جیسے ہی وہ آئے ہیں وہ ہر دل عزیز شخصیت بن گئے ہماری کلاس میں, اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی, اور پوری کلاس کے مرکز بن گئے. اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ مفتی صاحب چائنا بھی چلے گئے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلا وہ کئی دفعہ چائنا جا چکے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ملینیم مال میں کونے میں کام شروع کر دیا ہے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ سائما مال میں ان کا ایک سیٹ اپ بھی کھل گیا ہے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ مدرسے کو بھی اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں, یہ ظہر تک مدرسے کو ٹائم دیتے ہیں, اور ان کی ٹیم ہے, اور یہ جناب بہترین کپڑے خرید کر لاتے ہیں, اور جو چائنا میں جاتے ہیں وہ ان کا مال, لیکن مفتی صاحب کا 80-90% مال بک جاتا ہے. تو وہ ان کے پاس وہ کون سا وہ جادو ہے, یا کون سی ان کے پاس, پنجابی میں کہتے ہیں گیدڑ سنگھی, گیدڑ ہوتا ہے نا, گیدڑ ایک جانور ہے جس کو اس کی سینگ نہیں ہوتے. پنجابی میں محاورہ یہ ہے کہ گیدڑ, وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے مفتی صاحب کے پاس. تو آج اپنے کورس میں یہ بتائیں گے کہ یہ ان کو ہماری تعریف نہیں کرنی مفتی صاحب, وہ بس یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کا فضل ہے. آئی بی ایس سی ڈی کے اندر بھی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کا فضل سے ہو رہا ہے, اس میں ہمارا کمال زیرو ہے, سارا کا سارا کمال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو تھوڑا سا آپ یہ آپ کے پاس جناب اس وقت 27 منٹ ہے جناب مفتی صاحب, آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جرت اور یہ بے باکی کیسے ملی, اور آپ کے والد صاحب کا بھی رول ہے ماشاءاللہ, آئی انڈرسٹینڈ. تو اور مدرسے کے طلباء بھی اس وقت, عبداللہ صاحب یہ دوبارہ ہائی لائٹ کرا دیں پورے نیٹ ورک میں, جزاک اللہ. مفتی صاحب بجلی ہے کہ چلے گئی؟ جی ہے بھی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کی آواز ہمیں ہر وقت سناتا رہے. آپ کی آواز سنتے ہیں تو حوصلہ بھی ملتا ہے, اور الحمدللہ ہمت بڑھتی رہتی ہے. تو بس مختصر سی جو گفتگو ہے, چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو اس کے حساب سے بات بھی اسی حساب سے ہو جائے, اللہ کرے. آپ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں نا, آپ کے لیے تو 27 منٹ کم ہوں گے, لیکن ہمارے لیے ماشاءاللہ. جی بس مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ میرا نام سفیان بلند ہے, اور الحمدللہ 2003 سے میں میری جامعہ علوم اسلامی علامہ بنور ٹاؤن کراچی سے فراغت ہوئی. تو دینی گریجویٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, 1 سال کے لیے تبلیغ کے سفر پہ نکلا. میں چونکہ اس کو اس طرح ذکر کر رہا ہوں کہ سافروا تصحوا اور سافروا تعلموا, سفر کرو صحت پاؤ, سفر کرو علم سیکھو. تو مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھنے کو موقع دیا. 1 سال کے لیے جماعت میں جب نکلا تو کوئی تقریباً پورے پاکستان کے اکثر شہروں میں جماعتوں میں جانا ہوا, بہت ہی کانفیڈنس پیدا ہوا, پبلک ڈیلنگ سیکھنے کو موقع ملا. ہمارا چھوٹا سا کاروبار تھا اس وقت, ہمارے بھائی جو ایک چھوٹی سی دکان پہ کام کرتے تھے. اچھا, پڑھائی کے زمانے میں میری جو صورت تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں پڑھائی کے زمانے میں مدرسے میں جب چھٹیاں ہوتی تھیں بقرعید کی 10 دن کی, تو عام طور پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہمارے مدارس والے جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جماعتوں میں وقت لگانے چلے جاتے ہیں, یا کوئی اپنے گاؤں چلے جاتا ہے. میرے ساتھ معاملہ بڑا عجیب تھا. والد صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ جب چھٹیاں ہوں
اچھا ہم بقرہ عید کی میں بات کر رہا ہوں تو بقرہ عید میں ہم کھال بھی جمع کرتے تھے، تو مطلب 3 دن آرام نہیں ملتا تھا ہمیں، یہ نہیں کہ 3 دن آرام کیے، 3 دن کھال جمع کرتے تھے مدرسے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نکل جاتے تھے والد صاحب کے کہنے پر بھائیوں کے ساتھ کام پر. تو کچھ سن 2000 میں یا اس سے بھی کچھ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھائیوں کے ساتھ منگل بازار بدھ بازار میں بھی وقت لگایا ہے، اور یہ ہماری بنیاد تھی. پھر اس کے بعد فراغت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عملی طور پر کاروبار میں آنے کا، تو بھائیوں کے ساتھ لگا. سب سے پہلی چیز جو ہمارے کاروبار میں ایک مشکل آ رہی تھی بھائیوں کو، وہ یہ تھی کہ اکاؤنٹس کی فیلڈ کے حوالے سے کوئی ایسا بندہ جو اس کو مینیج کرے، چونکہ کاروبار میں مصروف ہوتے تھے. تو میں پڑھنے لکھنے والا آدمی، کتابی ذہن کا آدمی تھا، اور کوئی بزنس کا نہ سمجھ بوجھ تھی نہ کچھ تھا. تو میں نے اکاؤنٹس کی جو ہے وہ 5 دن کی کلاس لی، ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی تھی. اور یہ یہاں پر برٹش کر کے ایک وہ تھا کوئی ادارہ تھا برٹش کر کے، اکاؤنٹنگ، برٹش اکاؤنٹنگ کر کے، سیوک سینٹر کے پاس کوئی بلڈنگ ہے وہاں پر. اور میں نے وہاں سے جا کے کلاس لی، ہم 4-5 اسٹوڈنٹ تھے، اور میں نے اپنے کاروبار میں عملی طور پر یہ دیکھا جو ایک بنیادی چیز ہے انٹرپرینیور کے لیے، یہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بس والد صاحب نے کچھ ذمہ داریاں دی، تو میں نے یہ دیکھا میں کون سی ذمہ داری نبھا سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو میں نے کہا میرے لیے آسان یہ ہے کہ میں اکاؤنٹس کو سنبھال لوں، کیونکہ یہ میری فیلڈ کا کام ہے پڑھنے لکھنے کا. میں نے جو ہے وہ کورس کر کے اس کو سنبھالنا شروع کیا، اور الحمدللہ چلتا رہا. 2008-9 کے اندر تھوڑا سا ہمیں موقع یہ ملا، کاروبار تو ہو رہا تھا لیکن منیمم لیول پر جو ایک چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے، اور اس میں ہول سیل بھی تھا، ریٹیل بھی تھا، وہ چل رہا تھا. پھر جب ہم آگے بڑھے تو 2008-9 کے اندر مجھے اللہ نے موقع دیا کہ 2 فیلڈ کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا. ایک یہ تھا کہ حلال کی فیلڈ کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ٹچ ہوا حلال فوڈ کے حوالے سے. ہمارا ایک ادارہ 2009 میں وجود میں آیا، حلال اویئرنیس اینڈ ریسرچ کونسل، جو پاکستان کا پہلا وہ ادارہ ہے جس میں علماء اور سائنٹسٹ حضرات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. اور الحمدللہ یہ غیر یوں کہہ رہے ہیں کہ بزنس کی بنیاد پر، یعنی کہ کمرشل بنیاد پہ نہیں، نان کمرشل بیس پر فی سبیل اللہ یہ ادارہ اب تک کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے کے تحت بھی بہت سارے کام ہوئے. پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ موقع ملا کہ تاجر حضرات کا جو کاروبار ہے، ان کے کاروبار کے اندر ان کو 3 چیزیں بنیادی سمجھانی ضروری ہے. نمبر 1، ان کو یہ پتا ہو کہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے، اس کے شرعی احکامات کیا ہیں. نمبر 2، جو آدمی کام شروع کر رہا ہے یا شروع کر چکا ہے، اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، خرید و فروخت اور یہ سب چیزوں میں. یوں کہہ لیں کہ ایک پہلو شرعی پہلو، ایک انتظامی پہلو. ایک تیسرا پہلو بھی سامنے تھا لیکن وہ مجھے الحمدللہ آئی بی اے کی برکت سے فائدہ ہوا جب میں یہاں پر آیا ہوں آئی بی اے میں، جو میں آگے سٹوری میں ذکر کروں گا. اور وہ پہلو یہ تھا کہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جائے. یہ سب سے بڑا ایک پوائنٹ تھا جس کا الحمدللہ مجھے آئی بی اے سے بہت فائدہ ہوا. یوں تو الحمدللہ پیچھے سے چلتے آ رہے تھے، والد صاحب خود ماشاءاللہ انٹرپرینیور ہیں، بلکہ انٹرپرینیور کئی انہوں نے خود بنائے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، وہ اللہ نے آئی بی اے کو توسط دیا. تو یہ میں نے کچھ شروع کیا. پھر الحمدللہ اسی دوران میں نے تخصص کا کورس کر کے، مفتی کا کورس کر کے میں مفتی بنا. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے میرے والد صاحب نے پہلے دن سے یہ ذہن بنایا تھا عالم بننے سے پہلے، شروع سے، کہ دیکھو بیٹا ہم جو پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں اور جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ سارا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اس سے دنیا کمانا مقصود نہیں ہے. اس لیے جب تم پڑھانے شروع کرو تو تم بھی اسی ذہن سے کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں آج تقریباً 17 سال ہونے والے ہیں، اور میں اپنے پڑھنے پڑھانے کا جو میں نے مدرسے میں سلسلہ رکھا ہے، اب تک کوئی بھی معاوضہ 1 روپے کا کسی جگہ سے نہیں لیا، اور نہ میں لیتا ہوں. کہیں ہماری ٹریننگ ہوتی ہے حلال کی، وہ ادارہ لیتا ہے تو وہاں سے کچھ ہماری آ جائے، لیکن وہ بھی کہتے نا کہ وہ منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، سب کام فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اللہ نے اسی لیے برکت دی کہ ہم نے اپنے کاروبار میں اللہ سے یہی رکھا کہ اللہ ہماری ضرورت یہاں سے پوری کر دے. الحمدللہ یہ ہوتا رہا. 2015 میں جب ہم یہاں پہنچے تو مجھے والد صاحب کی طرف سے ذمہ داری ملی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ
اب جو ہمارے جو کام کا پیٹرن تھوڑا چینج ہو گیا تھا، کچھ ہم نے کچھ مال آرڈر پہ بنوانا شروع کر دیا تھا. میرے بھائی وغیرہ وہ اس کو دیکھتے تھے، آرڈر پہ بنوا رہے تھے مال، کچھ فیکٹری کا سیٹ اپ، کچھ سی ایم ٹی کا سیٹ اپ وغیرہ، اور کچھ مال ہم باہر سے منگواتے تھے، ہم آرڈر دے آتے تھے چائنا وغیرہ جا کر، بھائی جاتے تھے اور وہ جو ہے پھر یہاں ہم ریٹیل کیا کرتے تھے، ہول سیل بھی کچھ ہوتا تھا. تو میرے ذمے لگا کہ ریٹیل کا سارا کام آپ نے سنبھالنا ہے، اور یہ میرے ذمے تھا. اس سے پہلے میرے ذمے سارا اکاؤنٹس کا ڈپارٹ تھا، اور میرے ذمے جو ہے وہ ایڈمن کا ڈپارٹ تھا. تو جب میرے ذمے لگا تو ایک ٹریول میرا ہو چکا تھا 2016 کے اندر چائنا کا، اور 2017 میں شروع میں نے جانا تھا تو وہ جا نہیں سکا. پھر 2017 کے آخر میں میرا جو دوسرا ٹریول ہوا تو اس وقت میں آئی بی اے کے بیچ 7 کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اسی دوران میرا اس ٹریول میں جانا ہوا. اور میں پھر اپنی اس ٹریول کی بھی کچھ کہانی سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز جو عرض کروں گا جو مجھے بہت ضروری ہے، کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو تجارت کا مفہوم سمجھ لیں کہ تجارت کہتے کس کو ہے، جو سب سے مین چیز ہے. آج تک ساری دنیا کے اندر بزنس کے مختلف ماڈل سب کچھ ہیں، ایک عام سا مفہوم ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی برکت سے وہ واقعتاً انٹرپرینیور بن کر ایک بزنس کر سکتا ہے. تو یہ لفظ ہے 5 حرفی، تجارت، تا جیم را، تا جیم الف را اور تا. تا سے آتا ہے توکل، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل اللہ کی ذات پر ہو، آپ کام شروع کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ آگے رستہ نکالے گا. ہم جو فیلیور ہو جاتے ہیں بزنس کے اندر، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر توکل کی کیفیت نہیں ہوتی، اور جب توکل نہیں ہوتا تو آدمی بزنس میں فیل ہو جاتا ہے. تھوڑا ہو لیکن اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ مجھے نکالے گا. اور جب ہم دنیا کے اوپر بھروسہ رکھ کے زندگی گزار لیتے ہیں تو رب العالمین پہ کیوں بھروسہ نہ کریں. تو سب سے پہلی چیز ہے توکل. جیم سے ہے جرت. ابھی جیسا وہ میڈم بات کر رہی تھی، ہمت کے ساتھ لگے رہنا، لگے رہنا، لگے رہنا. حالات آئیں گے، مقابلہ ہوگا، جرت کے ساتھ آدمی لگا رہے. اس میں آدمی کو جو ہے وہ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حالات سے ہار جاتے ہیں. اس کے پھر کئی سارے، اس جرت کو کس طرح اپنے اندر لانا ہے، اس کے بھی کئی سارے بھی شریعت نے اصول بتائے، ضابطے بتائے، جن میں ایک بہت اہم ضابطہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشورہ، اور ایک ہے استخارہ. اور انشاءاللہ استخارے کی بات میں آگے کروں گا کہ میرے چائنا کے سفر میں کیا ہو. میں نے کہا کچھ باتیں پہلے ہی عرض کر دوں. الف سے آتا ہے ایمانداری. ایمانداری کے ساتھ کام کرنا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. امانت داری ہو، ایمانداری ہو، دو صفت اگر کسی بزنس مین میں آ جائیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ ناکام ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو ناکام کرے. ایک ہے امانت داری، اور راس آتا ہے راست بازی یعنی سچائی. التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، جو امانت دار ہو، کل قیامت میں انبیاء اور جو ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا. حدیث موجود ہے اس کے اوپر. تو ہم تو اس کے جو ہے نا سب سے بڑے داعی ہیں. ہم سے مراد جتنے بزنس مین ہیں، جتنے جو ہے وہ انٹرپرینیور ہیں، وہ تو سب سے بڑے داعی ہیں. چونکہ انٹرپرینیور بنتا ہی آدمی ایمان کی بنیاد پر ہے. وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں اس کو میں استعمال کروں گا. یہ تو سب سے بڑا یعنی ایمان کی بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ انٹرپرینیور بن ہی نہیں سکتا. اور راست بازی بہرحال بہت ضروری ہے. اور آخر میں تا ہے، اس سے ہے تگ و دو کرنا، لگے رہنا، لگے رہنا. ایک چیز، ایک مجھے جو ہے وہ ملفوظ اور ایک قول یاد آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ اگر تم کسی شعبے میں لگو اور تمہیں وہاں پر نقصان ہو جائے تو دوبارہ لگو، دوبارہ ہو جائے تو تیسری مرتبہ لگو، جب 3 دفعہ ہو جائے تو پھر وہ فیلڈ تبدیل کر دو. تو ہم پہلی دفعہ میں ہار جاتے ہیں، پہلی دفعہ میں ہار جاتے ہیں. ہمیں ہارنا نہیں ہے. انٹرپرینیور ہوتا ہی وہ ہے جو تگ و دو کرتا ہے، اور اس کا کام ہی ہے مقابلہ کرنا. اور دیکھیں ان سب کے اصول ہیں نا. جب ہم اصول سیکھ لیں گے، اور اصول کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری کتابیں کھنگالنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے. اصول بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر کیا موجود ہے، آپ خود اپنی ذات سے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یہ طے کرنا ہے. جس کو ہم آئی بی کی زبان میں کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ کو ہم نے چیک کرنا ہے. تو یہ جو میں آج بات کر رہا ہوں، یہ مجھے الفاظ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے ملے. میں اس
کو جو ہے نا وہ میں آج تک کبھی جو ہے نا اس موضوع کو نہ پڑھا سکا نہ سمجھا سکا. اللہ نے مجھے زبان دی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح لوگوں کو بزنس پہ کھڑا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت, میں تو اس پہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا, IBA کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا, یہ ایک موقع دیا کہ ہم اس چیز کو لوگوں کے اندر کھڑا کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات اور عرض کر دوں اس کے اندر, پھر میں اپنی کہانی پہ جاؤں گا جو مجھے بھی یاد آ گئی, کیونکہ میرا تعلق اس فیلڈ کے ساتھ ہے جہاں پر یہ ایک سوچ ہے کہ بس جو ہے نا وہ مسجد میں رہو, پڑھنا پڑھانا سب کچھ, کاروبار تو دوسرے لوگ کریں گے. یہ سوچ بہت غلط ہے. کاروبار کرنا یہ یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے الکسب, اس کا اردو بھی آ گیا ہے. کسب کا مطلب ہے کمانا. اس میں وہ لکھتے ہیں الکسب هو دأب الانبیاء, کمانا جو ہے وہ نبیوں کی سنت ہے, نبیوں کا طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ محنت پسند ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. اب چاہے وہ مزدور بن کے کرے, چاہے وہ تاجر بن کے کرے. مزدور بھی تو آخر انٹرپرینیور ہی ہے, وہ اپنے دل دماغ بدن کو استعمال کرتا ہے, لیکن اس کا لیول تھوڑا دوسرا ہے. بزنس مائنڈ تھوڑا دوسرا ہوتا ہے, اس کے بھی لیولز ہیں انٹرپرینیورز کے بھی. تو محنت کا ایک ذہن ہونا چاہیے جو بہت ضروری ہے. اور ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں, حیات طیبہ کو دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس طبقے کو اپنی دعوت کی طرف متوجہ کیا وہ کون سے لوگ تھے؟ 4 طبقے تھے. ایک طبقہ خواتین کا تھا جس میں وہ تھی تاجرہ, بزنس مین تھی, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا. دوسرا طبقہ مردوں کا تھا اور وہ تھے تاجر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے. اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تاجر خاندان کے فرزند ارجمند تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کو تو بچوں کو بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا, اور وہ خاندان بھی تاجر تھا. اور حضرت زید بن حارثہ وہ غلام تھے, اور ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ان کے بھی جو ہے نا والدین, جو ان کے والد اور چاچا, ان کا بھی بزنس تھا. بزنس مائنڈ لوگ تھے. گویا کہ کاروبار کرنا دین کے لیے ایک ضروری چیز ہے. ہم جو ہے وہ بزنس مین پیدا کریں, ہم لیڈرز جو ہے ہمارے پاس ہونے چاہیے. بزنس مین لیڈر ہوتا ہے, بزنس مین جو ہے وہ جو ہے نا تخلیق کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ کریٹو مائنڈ بندہ ہوتا ہے. تو ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کرنا. اچھا پھر مدینہ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پہ کون تھے؟ مکہ میں تو سب تھے تاجر, مدینہ میں کون تھے؟ سارے انصار تھے, اور وہ سارے ان کا جو بزنس تھا وہ کھیتی باڑی کا تھا. انصار کا کام زراعت تھا, کاشتکاری تھی. تو دنیا میں بزنس 2 ہی قسم کے, یا تو ایک بزنس ہے ٹریڈنگ ہے, یا کاشتکاری ہے, باقی سارے اس کے ذیل میں آتے ہیں. یا پھر سروسز کا بزنس ہے, وہ اس سے ہٹ کر ہے. اور صحابہ کرام میں وہ 10 بڑے صحابہ جن کو ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی, جس کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے بھی کون تھے؟ بڑے بڑے تاجر تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ابو عبیدہ بن جراح, اور اسی طرح جو ہے وہ باقی ہیں حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد, حضرت سعید. یہ 10 بڑے نام ہیں ان صحابہ کے عشرہ مبشرہ جو بڑے بڑے تاجر تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بزنس اللہ نے مسلمانوں کی گٹھی میں رکھا ہے, اور ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم بزنس کو ڈیولپ کریں, ہمارے ذمے ہے, چاہے چھوٹی سطح پر ہو لیکن کرنا چاہیے. اب جب 2015 میں میرے اوپر ذمہ داری آئی اس چیز کی کہ بھائی اب تم نے جو ہے نا وہ اپنے کام کو سنبھالنا ہے, ریٹیل وغیرہ اس کو, تو میرے جو بڑے بھائی ہیں, میرا ان سے ایک جھگڑا ہوتا تھا. جھگڑا اس منع کر کے, وہ جب کچھ مال لے کے آتے چائنا سے, تو کچھ مال کے بارے میں, مال آنے کے بعد کہتے ہیں بھائی اس کو اونے پونے بیچ دو. میں نے کہا بھائی یہ کون سا بزنس ہے؟ آپ کہتے ہو مال لاتے ہو اتنی محنت سے, اس پہ پیسہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے, محنت ہوتی ہے, یہاں کے کہتے ہیں اونے پونے بیچ کے پیسے کھلے کرو, پھر ضرورت ہے مال لینے کی. میں کہا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میرے بھائی نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ایک وقت آئے گا بیٹا جب تم مال لینے جاؤ گے پتہ چلے گا کہ مال لے کے تو آ جاتے ہیں لیکن بعض اوقات غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, اور جو ہے نا سودا غلط ہو جاتا ہے, لہٰذا مال بیچنا پڑتا ہے. 20-30% تو نقصان میں بیچنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں, میں یہ بزنس میں نے قرآن حدیث پہ تو نہیں پڑھا کہ نقصان میں بیچو, ایسا تو کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی ایسا مال ہے بالکل ڈیڈ ہو جائے تو اور بات ہے, صحیح مال ہے اس چکر میں اس طرح بیچنا, یہ تو کوئی جو ہے نا عقل مندی نہیں ہے. جی 2016 میں جب میرا ٹریول ہوا
چائنا کے لیے. تو میں نے چونکہ اپنے کاروبار میں ایک عادت بنائی تھی، روزانہ صبح استخارہ کرتا تھا. استخارے کی دعا بھی بہت مشہور ہے، جو حدیث کی کتابیں ہیں جو مسنون دعاؤں کی ملتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، کوئی مشکل نہیں. دعا استخارہ بہت معروف ہے. 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا کرے. اس میں ایک لفظ آتا ہے جو 2 مرتبہ آتا ہے، ان ھذا الامر، کہ اس کو جب آدمی پڑھ رہا ہو تو اپنے اس کام کو سامنے رکھے جس کام کے لیے استخارہ کرتا ہے. میری عادت یہ بنی کہ میں جو ہے وہ اپنا جب صبح مارکیٹ نکلنا ہوتا تو میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا، استخارے کی دعا کرتا، پھر بھائی کے ساتھ نکل جاتا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، چوتھے دن مجھے بھائی کہتا ہے بھائی تو چائنا نمازیں پڑھنے آیا یا تو کاروبار کرنے آیا؟ تو میں نے کہا بھائی میں نماز تو اللہ کا حکم ہے اور میں دنیا سے مشورہ کروں اس سے اچھا نہیں میں پہلے اپنے رب سے مشورہ کر لوں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں 5 یا 6 دن میں ہماری واپسی ہو گئی تھی چائنا سے، اور یہ 2016 کی بات ہے. آپ یقین کریں، اور یہ رمضان سے پہلے میرا ٹریول ہوا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اپریل کی شروع کی تاریخیں تھیں 2016 کی. اس کے بعد پھر میرا مال آ گیا اور الحمدللہ وہ سارا مال میرا ایک بھی پیس، کیا 20%، کیا 10%، کیا 5%، میں نے ایک پیس بھی الحمدللہ لاس میں نہیں بیچا. میرا تو ایمان ویسے ہی تھا اور بڑھ گیا. میں نے کہا یہ تو واو، وہ آپ کہتے ہیں نا واو ہو گیا میرا بھی ماشاءاللہ. پھر 2017 کے آخر میں گیا تو اس وقت مجھے میرے بھائی نے، ایک بھائی بھی ساتھ تھے لیکن ایک بندے کے ساتھ کر دیا کہ بھائی جاؤ. آپ یقین کریں 3 دن میں نے شاپنگ کر کے واپس آ گیا، مطلب وہاں سے آرڈر لکھوا کے واپس آ گیا. تو مجھے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی چائنا سیروزہ لگانے گئے تھے تم کیا؟ لوگ چائنا جاتے ہیں وہاں رکتے ہیں. تو 3 دن میں آ گیا بلا مبالغہ. 25 دسمبر کو میں نکلا تھا اور 29 دسمبر کو میری رات کو فلائٹ تھی کراچی اترنے کی. جی کچھ بھی نہیں. 3 دن میں کیا کیا؟ 3 دن میں پرچیزنگ کی صرف استخارے کی برکت سے. میں نے کہا جرات اور ہمت اللہ پیدا کرتے ہیں، وہ استخارہ ہے. جس کا اللہ پہ یقین ہوگا کیسے وہ نقصان کر سکتا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا سودا ہوا اور نئی دکانیں ملی. پھر ابھی میں جو ہے وہ 2018 میں پھر گیا اور ابھی جو ہے نا وہ جب یہ اس سال بھی میرا الحمدللہ جانا ہوا تو اس سال میرا دسمبر کے اینڈ میں جانا ہوا. اس وقت وہاں کوئی ایسے حالات نہیں تھے. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹریول ہوا جس میں، اور اس دفعہ ڈاکٹر صاحب میرا جو ہے نا چونکہ لمبا ٹرپ تھا، میرے دوست بھی میرے ساتھ تھا ایک جس کو، تو ہم نے پیدل ٹریول کیا. پیدل وہاں چائنا میں مارکیٹ ہوگا کیونکہ مارکیٹیں دیکھنی تھی. تو کوئی تقریباً 8-10 دن ہم چائنا میں رہے اور پیدل جاتے تھے. ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ نے پہنچایا، ایسی ایسی چیزیں اللہ نے دکھائیں کہ آنکھیں کھل گئیں. مطلب ہم اگر کوئی چیز کسی دکان سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمیں وہاں پر 20 RMB کی یا 22 RMB کی مل رہی ہے، تو وہ ایسی مارکیٹوں میں پہنچا کہ وہی چیز مجھے 14 اور 15 RMB کی مل رہی. اتنا بڑا ڈفرنس. اور 1 RMB پاکستان سے اب تو مجھے پتا نہیں کیا ریٹ چل رہا ہے، اس وقت ریٹ 24 روپے تھا 1 RMB کا. تو اگر آپ کو 6-7 RMB کی بچت ہو جاتی ہے تو بہت بڑی بچت ہے. اور یہ میں مین صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، گونزو کی. تو اللہ نے استخارے کی برکت سے یہاں پہنچایا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی کچھ اسٹوری تھی جو میرے ٹریول کی تھی. اب جب یہ ٹریول کر کے میں واپس آیا 2017 کی بات کر رہا ہوں، جب میں IBA میں اس وقت اسٹوڈنٹ بھی تھا اور میں انٹرپرینور کے کورس میں. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی، اللہ نے جزائے خیر دے، JNP جانے نہ پائے والی جو آپ نے پالیسی سکھائی تھی، الحمدللہ اس کو ہم نے سامنے رکھا. اور ایسا ہوا کہ مجھے بڑی اس وقت پریشانی تھی. میرا آفس جو ہے نا وہ بہت دور تھا میرے دکان سے، تو میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ نے آسانی کی کہ مجھے ساتھ میں مارکیٹ ہے ہمارے وہاں، دکان مجھے یعنی ایسے ہی مل رہی تھی. وہ مال ان کو آباد کرنا تو انہوں نے بولا بھائی جو کام کرنے والے وہ آ جائے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس JNP والے فارمولے پہ عمل کیا اور میں نے وہاں جا کے دکان، اچھا پھر میں نے وہ دکان جو ہے اپنے دوست کو بلایا. میں نے کہا بھائی یہ دکان مل رہی ہے، مجھے اس دکان کو کچھ اس پہ خرچہ کرانا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا. تو اس نے آ کے دیکھا، یہ بولا بھائی یہ 5-6 لاکھ روپے تو لگیں گے. میں نے کہا یار تم نے جو نا شاید IBA والا وہ جو ذہن ہے نا، جو پرانا ذہن، اس سے پڑھ کر آئے ہو تمہاری اور میری بنے گی نہیں اس معاملے میں. میں کہا چھوڑو میں خود اپنی دکان کو سیٹ کروں گا. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب 30-35 ہزار روپے کے اندر جو سامان ہمارا مختلف جگہوں پہ موجود تھا اس کو کھڑا کر اور میرے خیال مشکل سے اور زیادہ اگر لگیں گے تو 50 ہزار لگے ہوں گے، کچھ اور اضافی کام ہو گے.
50,000 میں بہترین دکان آفس سب اللہ نے کھڑا کرا دیا. یہ سب کا سب یہ اس وقت سوچ نہیں تھی, یہ الحمدللہ IBA کے اس کورس کی برکت سے اللہ نے سوچ بنائی کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے. بزنس کے لیے پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بزنس کے لیے آپ کے پاس سمجھ ہونی چاہیے, آپ کے پاس جرت ہونی چاہیے, آپ کے پاس توکل ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے, اللہ سے تعلق ہونا چاہیے, سچ ہونا چاہیے. معاشرے میں سچے لوگ بہت ہیں, ہم اگر سچے بن جائیں گے تو ہمیں بہت ملیں گے, اور معاشرے میں جھوٹے لوگ بہت ہیں, اگر ہم جھوٹے بن جائیں گے تو جھوٹے ہی ملیں گے. تو ہم المؤمن مرآت المؤمن, حدیث میں آتا ہے, یہ میری بات نہیں ہے, کہ مومن کا ہے نا, آپ سچے ہو جاؤ گے آپ کو سچے لوگ ٹکرائیں گے, وہ جھوٹا بھی سچا بن جائے گا, اور آپ جھوٹے بن جاؤ تو آپ کو لوگ بھی 2 نمبر ٹکرائیں گے. یہ حقیقت ہے, یہ اصول ہے. تو ہم ایک دوسرے کا آئینہ ہے, ہم اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل صاف ستھرا کر لیں, فریش کر لیں, ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے ختم کر لیں, تو اللہ کی مدد خود ساتھ ہوگی. الحمدللہ وہاں سب کچھ کیا. اب اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ وہاں پر چھوٹا موٹا مینٹیننس شروع ہوا, لیکن وہ اتنا ہے کہ افورڈیبل لاس والے ہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے فضل فرمایا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے سفر کے اندر میرے اس میں آگے بڑھنے کے اندر 3 چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. ایک میرے والد صاحب کی تربیت ہے, دوسرا اللہ نے اپنے علم سے جوڑا, قرآن و حدیث والے علم سے, اس کا بہت بڑا فیضان ہے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ ان فیلڈ کو سمجھنے کے اندر جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن سے ہمیں جو کلاسز سمجھائیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, میں 2017 میں آیا ہوں 7 بیچ میں آپ کے یہاں پر, لیکن میں اس سے پہلے جو ہے وہ دارالعلوم والے گروپ میں بھی تھا. میں آپ کا جو ہے نا وہ دارالعلوم میں جو ایک ہوا تھا نا, اس میں جو 3 دن کی کلاس تھی, یا تو نہیں 1 دن کی, آپ تھے اس میں؟ اچھا مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں, اس میں میں تھا. تو میں نے آپ کے جو ارشادات کا جو فائدہ ہے نا وہ وہاں سے شروع کیا, یہ یہاں سے صرف شروع نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. اور الحمدللہ اب آپ کو میں 2 باتیں اور عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات یہ فرمائی تھی نا کہ جو اچھا ایک چیز ہم نے اور کی اپنے بزنس کے اندر, کہ ہم نے خدمت کی بنیاد پہ سارا کام شروع کیا. ہم نفع رکھتے ہیں, بہت منیمم رکھتے ہیں. ہم نے خدمت کی بنیاد پہ اپنے بزنس کو شروع کیا. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ جو میں آگے بات بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹلی IBA کا یوں کہہ لیں کہ دماغ ہے اس کے اندر. اس میں میرے پاس کوئی نہیں تھا. جو میں آگے بات بتا رہا ہوں, جو آپ بڑے حیران ہوں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, یا آپ کو میں نے شاید ذکر اس دن جو آپ نے رکھا تھا نا کنونشن تھا, اس میں نے کچھ آپ سے بعد میں شاید ذکر کیا, لیکن بات پوری نہیں ہوئی. وہ یہ کہ جب ہم نے جو سیکھا تھا نا کہ جو سورسز ہیں اس کو ضائع نہ کرو, اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے. 2016 میں ڈاکٹر صاحب میرے اوپر حال یہ آیا کہ ہمارے کاروبار کا بہت, چونکہ میں نے کہا نا بڑے حالات تھے اور کچھ ذمہ داریوں کو, تو ابا نے میرا مدرسہ 1 سال کے لیے بند کروا دیا کہ بھائی تم نے جو ہے 1 سال پڑھانا نہیں ہے, تم نے بھرپور کاروبار پہ توجہ دینی, تاکہ یہ بھائی بزنس ہے, نعمت ہے, ضائع نہ ہو, پھر پڑھاتے رہنا تم. تو میں نے ابا کی اس بات پر اپنا پڑھانا 1 سال کے لیے بند کر دیا. اور وہ ڈیٹ تھی 12 اگست 2016, 12 اگست 2016. لیکن وہ جو ہے آپ کی ایک دوستی تو ہو چکی تھی ہماری پیچھے سے غائبانہ, تو میرے ذہن میں ہے کہ کچھ کام کرنا چاہیے. تو میں نے جو ہے نا یہ کیا, میں نے مطالعہ شروع کیا, اور میں نے اپنے ایک چھوٹا ادارے کی بنیاد رکھی دارالریان کے نام سے. اور میں نے واٹس ایپ پہ اپنا لکھنا پڑھنا, پیج بھی بنایا, سب کچھ شروع کیا. چونکہ شرعی مسائل لوگوں کے آتے تھے, فتویٰ پوچھنا, یہ وہ, میں نے کہا کم سے کم ہم اپنے علم سے تو رابطے میں رہیں, چاہے وہ 10 منٹ ملے پورے دن میں, لیکن بہرحال رابطے میں رہیں. الحمدللہ یہ IBA کا جب کورس ختم ہوا تو اللہ نے یہ ایک سوچ دی کہ بھائی اب ہم جو ہے نا آن لائن پڑھانے کی طرف چلے جائیں. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب, میں اس کام میں آگے میں نے اپنی اہلیہ کو متوجہ کیا, ماشاءاللہ وہ بھی عالمہ ہے, آپ جانتے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت 3را سال ہے ہمارا یہ آن لائن کورس چل رہا ہے. اور ایک ہمارا اس میں بڑا اہم کورس ہوتا ہے جو ٹوٹلی واٹس ایپ پر ہے, ٹوٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں 10 مہینے کا کورس ہوتا ہے, 10 مہینے کا مسائل مستورات کا, جو خواتین کے مخصوص ایام کے مسائل ہیں, بہت باریک, بہت پیچیدہ. اور وہ ٹوٹلی میری اہلیہ اور ایک اور بڑی معلمہ ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے انڈر میں ہوتا ہے. اور وہ ہمارے ادارے کے تحت چل رہا ہے, اور بہت کامیاب 3را بیچ چل رہا ہے اس وقت اس کا. یہ ساری جو ہے نا آپ کے کھاتے میں صدقہ جاری ہے, ٹھیک ہے نا. اور نمبر 2 ہمارا 2nd بیچ چل رہا ہے مسائل میراث کا خواتین کے لیے.
اور وہ بھی آپ کے کھاتے میں. یہ تو 2 کورس ہیں جو میری اہلیہ سنبھالتی ہیں. یہ 2 کورس میری اہلیہ اور وہ جو بڑی معلمہ ہے جو میری اہلیہ کی بھی ٹیچر ہے وہ سنبھالتی ہیں ہمارے ادارے کے تحت. دارالریان کے نام سے جو میرا ادارہ چل رہا ہے آن لائن. میں نے کیا کیا اس وقت ڈاکٹر صاحب, یہ جب لاک ڈاؤن ہونے لگا تو میرا تو چونکہ سلسلہ تھا, کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے بھائی پڑھنا پڑھانا یہ وہ, اور خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے چونکہ مرد تو مسجد جا کے پوچھ لیتے ہیں, دارالفتہ آ جاتے ہیں, مرد سے آ جاتے ہیں, خواتین نہیں نکل سکتی. آپ یقین کریں 2 مہینے لاک ڈاؤن گھر میں کیسے گزرے مجھے پتا نہیں چلا. کیوں؟ میں نے یہ کیا, میں نے زکوٰۃ کورس شروع کر دیا بہترین انداز میں. اس 2 مہینے میں پورا وہ پڑھایا ہے واٹس ایپ کے اوپر, ٹوٹل واٹس ایپ پر. اس میں سیمسٹرز بھی ہوئے, اس میں لیکچرز بھی ہوئے, اس میں کوشچن آنسرز بھی ہوئے, اس میں ان کے بیچ میں جو ہے نا ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جائزے بھی ہوئے, پھر اس کا فائنل امتحان بھی ہوا. الحمدللہ کچھ 70-80 ہماری طالبات تھیں, اسٹوڈنٹس تھی, اور 12 ہماری جو ہے نا معلمات تھی, ٹیچرز تھے. اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ ہم نے 12 اسی مہینے کی 12, 13, 14 کو حلال کورس کیا زوم کے اوپر 3 دن کا, اور ابھی وہ آخری مرحلے میں ہم نے کورس کرا دیا. اس کا امتحان ہونا ہے انشاءاللہ 3 جولائی کو. اور یہ ہوا. اب الحمدللہ ہم آگے جو کورس آفر کرنے جا رہے ہیں جو عالمات خواتین ہیں ان کے لیے, تربیت الفاضلات کا, جو ایک مفتی بنتا ہے ایک آدمی, محنت کرتا ہے, تو جو مصروف خواتین ہیں جو مدرسے بھی نہیں جا سکتی, جو گھر میں مصروف ہیں, کچھ نہیں کر سکتی, وہ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے مفتی کا کورس کر لیں اور آسانی کے ساتھ, افورڈیبل لاس کے ساتھ. اور آپ یقین کریں ہم نے یہ جتنے کورس بتائے کوئی فیس نہیں رکھی اس کے اوپر, کوئی فیس نہیں. یہ نہیں کہ ہم نے جو نا وہ ہم نے یہ سارے ایک منٹ ٹھہریں گے ذرا مفتی صاحب, ایک منٹ. عبداللہ محمود صاحب کراچی فوڈ والے تشریف لے آئے ہیں, ذرا چیک کر لیں گے پلیز. میں چیک کر لیتا ہوں. جی جناب مفتی سفیان صاحب. جی. اور ابھی حلال کورس ہمارا تھا, تو حلال کورس میں چونکہ ہمارے جو ادارے کی پالیسی ہے, انہوں نے جو ہے نا جو ہمارا میرا ایک اور ادارہ جس سے میں آج کل جڑا ہوا ہوں, وہ ہے سرٹیفکیشن باڈی, اور الحمدللہ وہ ایک اس کی سرٹیفکیشن پاکستان کے علاوہ عرب امارات اور سعودیہ میں بھی جو ہے نا مانی جاتی ہے, انٹرنیشنل حلال سرٹیفکیشن. تو ان کا ایک جو ہے نا وہ یہ کہ بھائی کچھ فیس ہونی چاہیے, تو ہم نے حلال کورس کی صرف 500 روپے فیس رکھی, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 500 روپے کیا, چونکہ وہ لیکچرز وغیرہ کے اور جو مختلف چیزیں ہم نے اس کے لیے رکھا, اور اس میں بھی ہم نے کچھ اگر نہیں دے سکتے تھے تو ہم نے کہا اصرار نہیں کریں گے اس پہ. ابھی ہم نے جو عالمات کے لیے کورس جو ہم نے سوچا ہے اس میں بھی ہم نے سیمسٹر کی 4 مہینے کا ایک سیمسٹر ہے, اس کی ہم نے 2000 روپے فیس رکھی ہے, لیکن ہم نے کہا فیس کی وجہ سے کوئی نہ چھوڑا, ہم اس کا الٹرنیٹ نکال لیں گے. فیس کے مقصد یہ ہے کہ کچھ اگر ہم ٹیچرز لے کر آئیں گے. جی ہاں. تو سر آپ کے ماشاءاللہ بھائی جان, آپ کے جو وہ جو سائمہ مال میں دکان ہے آپ کی سر ابھی؟ ملینیم میں بھی ہے؟ جی ہاں, ملینیم پر ہے, سائمہ پر ہے الحمدللہ دکان. اور اسی کے ساتھ جو مال ہے آر جے مال, وہاں میں نے آفس بنایا جو آپ کی دعاؤں سے اللہ نے کروایا, آئی بی اے کی برکت سے, جو وہ نے کہا نا دکان لے لی, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ مال تھا فیکٹری سے اٹھایا بھائی سے لے کر, اور یہاں لانا شروع کیا, پھر اپنا مال بھی. تو الحمدللہ ابھی میں نے وہاں آفس بنایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت زیادہ خیر دے. ماشاءاللہ میں تو آپ کی آواز سنتا ہوں تو بعض اوقات میں آپ کے پرانے واٹس ایپ میسج بھی سنتا ہوں. ہاں, آپ نے جو مجھے وائس کیا نا حوصلے دلانے والے, تو وہ میرے پاس سارے وائس موجود ہے, میں وہ سنتا ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا آدمی کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا ملنا شروع ہو جاتا ہے, کرنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مفتی صاحب جو نا ینگ آدمی 30 سال کے ہیں بھائی, یہ ینگ آدمی 32 40 کے اندر اندر ہو. اچھا 40 کے اندر اندر ہے. اچھا چلے. تو جناب یہ شیر ماشاءاللہ ببر شیر ہیں. اور یہ دیکھیے جناب ایم بی اے والوں کو کیا پیغام دیں گے جناب؟ یہ ایم بی اے والے تو نمبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نمبر بڑھا دیں سر, وہ 5 نمبر کم آ جائیں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں سر, نمبر بڑھا دیں. یہ اچھا ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گیسٹ اسپیکرز اس کے بعد محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں کراچی فوڈ کے, ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب بھی آ رہے ہیں سر آج. 4 بجے وہ آ رہے ہیں, اور پھر آخری جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ہمارے جناب شاہین شورو صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب ایک آدمی جس کا ایجوکیشن 0, انگلش 0, کمیونیکیشن سکل 0, وہ آئی بی میں داخل کیسے ہو گیا سر؟ ماشاءاللہ. ہاں جی, پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک آدمی نہ انگریزی بول سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, نہ ہاں جی وہ بھینسیں پالتا ہے. ڈاکٹر صاحب عجیب بات یہ ہے,
عجیب بات ہے، میں بھی انگریزی نہیں بول سکتا، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. اب میں نے تو انگریزی اب جا کے سیکھی جب سے حلال فیلڈ میں گھسا ہوں، تو کچھ تھوڑا بہت اپنا گزارا کرنا شروع کیا، ورنہ ہمیں انگریزی ہمیں بھی نہیں آتی. ان کو کیا پیغام دیں گے ان ڈگریوں والوں کو، یہ جو اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ان سے کیا کہوں گے؟ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ماشاءاللہ پیغام تو آپ دیں گے. میری تو ایک چھوٹی سی درخواست ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اگر زندگی کے اندر ایک اصول کو اپنا لیں جو ایمان کا اصول ہے، تو بزنس بہت بہت اوپر جا سکتا ہے، اور وہ ہے البزازۃ من الایمان. سادگی ایمان کا حصہ ہے. گویا کہ اگر آپ اپنے بزنس کو سادگی کے ساتھ، اور اس کی وہ مثال ہے، وہ اس کا وہ کیس اسٹڈی ہے، وہ کیا نام تھا وہ جو ایک امریکن خاتون کا آپ سناتے نا، انہوں نے سادگی سے شروع. رخسانہ باجی؟ نہیں وہ نہیں، وہ جو سب سے پہلا گولڈن سٹار برڈز نہیں بھی، گولڈن سٹار نہیں، راکسین کنبی، انڈیا والا. یہ راکسن والا. ہاں جی. راکسن کی کہانی سب سے بڑی ہے. سادگی کے ساتھ اس نے اپنے بزنس کو شروع کیا، اللہ نے اس کو کہاں پہنچایا. اگر وہ ان آس پاس کی چیزوں میں لگی رہتی ہے تو کبھی ترقی نہیں کرتی. تو دیکھیں، سادگی اللہ نے ایک صفت رکھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا کسی کی میراث نہیں ہے. جو انسان اپنائے گا اللہ ترقی دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ دیہات کا رہنے والا ہو چاہے شہر کا رہنے والا ہو. تو سب سے آسان چیز زندگی کی سادگی. اور اس وقت جو لاک ڈاؤن کی جو پوزیشن ہے بزنس میں، وہی کامیاب ہو رہا ہے جس کے کاروبار میں سادگی تھی. جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں، ہمارے پاس تو روزانہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار کوئی جو ہے نا بریک پر آ رہا ہے، کوئی بریک ایون پہ آ چکا ہے، کوئی لاس میں آ چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب لیوش پہ جا چکے تھے. سادگی وہ چیز ہے کہ جس نے ہر اس کو بچایا جو اس کے اوپر تھا. اور اس کی ہم اگر ایک ظاہری مثال، حسی مثال لے لیں، کہ جو آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو گر جائے تو چھوٹی چوٹ لگتی ہے، تو وہ جو ہے نا بالکل نیچے. سائیکل والا ہوگا تو اور کم چوٹ لگے گی. لیکن اگر وہ اونچی پرواز اڑنے کی کرے گا جہاز میں، تو جب گرے گا تو چوٹ بھی ایسی کھائے گا. تو بزنس تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ افورڈیبل لاس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ایسے بزنس کرو کہ کل کو بالکل آپ دھام سے زیرو پر آنے لگو تو آپ کے پاس کہیں رکنے کے لیے جگہ ہو. تو آپ کے پاس اگر جگہ نہیں ہے تو سب دیکھیں، جہاز سے گرے گا وہ بھی زمین پر آئے گا، گاڑی سے گرے گا زمین پر آئے گا، موٹر سائیکل والا بھی سائیکل والا بھی. لیکن چوٹیں کس کو زیادہ لگیں گے، نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟ وہ اس کا ہوگا جو جتنا ہوا میں تیز اڑ رہا ہوگا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ آدمی کا کاروبار ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو ہم ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ، خود ترقی کریں گے انشاءاللہ. باقی ماشاءاللہ جناب، بہت دعاؤں کے ساتھ. آپ ایک بات کی نمبرز کی، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن نہیں چاہیے، مجھے جو ہے نا کامیاب چاہیے. مجھے کامیاب چاہیے، امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو، ممتاز ہو جاؤ، جس کو ہمارے یہاں ایکسیلنٹ کہتے ہیں. بس اس میں پاس ہو جاؤ، بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ اس کی دوڑ لگانا کہ میں ہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوں، یہ کوئی جو ہے نا کمال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایکسیلنٹ بنایا ہے. ممتاز جو آدمی اپنے آپ کو خود صفات کی کوشش کر کے وہ اور آگے بڑھی، اچھی بات ہے. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا نمبر کے پیچھے نہ لگے، ہم نے کامیابی کو حاصل کرنا ہے. کامیابی جو ہے نا وہ محتاج نہیں ہے کسی کے نمبرز کی. کامیابی کہتی محنت، تگودو، جفاکشی، جرات، اس کی جو ہے نا وہ طلبگار ہے. بس میری یہ بات. جزاک اللہ جناب، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے پیارے بھائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہاں جی، جو جدوجہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیں. یہ ہدایت کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ جو نیت صحیح کر لے گا کہ میرا کاروبار اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راستے کھول دیں گے.